السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم اہدنا وسددنا اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے والے ہیں سورہ البقرہ کی اگلی کچھ آیات، اور اس میں ایک اور کیٹیگری جو انسانوں کے حوالے سے اللہ نے ہمیں بتائی۔ پہلے ہم نے پڑھی مومنین کی صفات، پھر ہم نے دیکھا کافروں کو کہ کافروں کا رویہ، طرز عمل کیا اور ان کے لیے سزا کیا۔ اب جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کیٹیگری نمبر 3 ہے، جو نہ مومن ہے نہ کافر ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفر کرتے ہیں۔ تو آیت کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 8 سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو کیا ہوا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بس ان 3 آیات کو آج ہم دیکھیں گے۔ یہاں بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں۔ تو وہ کون ہے؟ یہ آیات حقیقت میں اصل میں ہیں منافقین کے بارے میں۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ اگر ہم منافق پہ غور کریں، اچھا یہ چونکہ ابتدائی مدینہ کی آیات تھیں، جب مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہ ابتدائی دور کی آیات تھیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کو نام لے کے کیٹیگرائز نہیں کیا، ان کی کچھ خصوصیات بتا دیں، ان کی آگے ڈیٹیل پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے جا کے بتائی۔ یہاں صرف اتنا بتا دیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، زبان سے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، زبان سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور لوگوں کو، ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ ہے منافق۔ منافق ہوتا کیا ہے؟ منافق وہ شخص کہ جو زبان سے تو اقرار کرے لیکن عمل سے اس کا اظہار نہ کرے۔ اگر آپ لفظ دیکھیں نا، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اس لفظ کی ڈیٹیل۔ منافق میں جو روٹ ورڈ ہے نا، نون فا قاف نفق، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا یا چلے جانا، اور جانے کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایسے کہ ایک چیز ختم ہو جائے، استعمال ہو کے ختم ہو جائے، اس کی زندگی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ وہ تباہ ہو جائے، جیسے یا بالکل مطلب خرچ ہو جائے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرو، تو بہت زیادہ کسی چیز کی خرچ کرنے کو بھی جو ہے وہ نفقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک چیز کی انفاق ہے وہ بمعنی املاک کے ہے، کیسے؟ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو گے، یعنی کہ ویسی ہی چیز۔ ایک نفقہ کا معنی ہوتا ہے آر پار ہو جانا، ٹھیک، ایسی سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہ جس میں سے ایک طرف سے چیز ڈالی جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ اور منافق کی بھی یہی علامت ہوتی ہے کہ اس نے کانوں سے سنا، دل میں اسے جذب نہیں کیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ اب چونکہ یہاں منافقین کے طرز عمل کو بتایا گیا، اور اگر آپ منافقین کی ڈیٹیل دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے بڑا اور اہم نام جو آتا ہے منافقین میں، وہ رئیس المنافقین یعنی کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا آتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اب کون تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا سردار چوز کیا جا چکا تھا، یعنی کہ کنفرم تھا کہ
اب جو ہے وہ عبداللہ بن ابی نے ہی جو ہے وہ سردار بننا ہے، ٹھیک، اسے ملک کہا جاتا تھا کہ یہ مدینہ کا سردار بنے گا۔ اب عبداللہ بن ابی کے لیے مدینہ والوں نے تخت بھی تیار کر دیا تھا جس پہ اس نے براجمان ہونا تھا۔ ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام پھیلانا شروع کیا، لوگ اسلام کے دائرے میں جوک در جوک داخل ہونے لگے، تو عبداللہ بن ابی کی جو حکومت تھی وہ خطرے میں پڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح پرتپاک استقبال کیا گیا، وہاں سے اندازہ ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مدینے میں کسی کو سرداری نہیں ملنی، مدینے میں راج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے، اور یہ بات واضح ہو گئی۔ اب عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، اسے جب یہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی کا مقابلہ تو میں کر نہیں سکتا، وہ شہرت مجھے حاصل نہیں ہو سکتی، تو اب دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں کھلم کھلا کفر کر دوں، دوسرا یہ کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو کر انہی میں رہ کر ان کی جڑیں کاٹوں۔ اور دوسرا طریقہ زیادہ آسان تھا تاکہ ان کی ساری ایکٹیویٹیز کا بھی پتہ چلتا رہے، وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ باہر کے دشمن سے اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا جو آستین کا سانپ ہوتا ہے وہ زیادہ برا ڈستا ہے، انہوں نے بھی یہی کیا، جو منافقین تھے اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، انہوں نے کیا کیا، اسلام لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے یہ پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرنے لگتے، اب لوگ بیٹھے ہیں خطبہ سننے کے لیے، اور عبداللہ بن ابی آواز لگا کہتا ہے سنو سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ لوگوں نے سننا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی طرف اٹریکشن دلوانے کے لیے وہ یہ چاہتا تھا کہ ہر جگہ میرا نام بھی بیچ میں شامل ہو، تو پاپولیرٹی حاصل کرنے کا ایک اسی طریقہ یہ لگا۔ دوسرا اسے یہ لگا کہ میں مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے منافقین کے یہ پروپیگنڈے تھے کہ کچھ لوگ کیا کرتے، صبح ایمان لے آتے شام کو کفر کر لیتے، شام کو ایمان لے آتے صبح کفر کر لیتے۔ یہ بھی آگے آپ انشاءاللہ قرآن پاک میں پڑھیں گی کہ منافقین نے کس کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ مومن نہیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، ان کا ایمان ایک کان سے آتا ہے دوسرے سے نکل جاتا ہے، دل پہ اثر ہی نہیں کرتا، روح میں اثر ہی نہیں کرتا، عمل میں ڈھلتا ہی نہیں، تو وہ منافق ہے۔ اور وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ جو ہے جب اکیلے ہوتے تھے یا اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں تھوڑی سی اگر ہم بات اپنے حوالے سے کریں، ہم جو پڑھ رہے ہیں نا تو قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے اپنے لیے سبق لیا کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ منافق کی کچھ علامات ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اب اگر ہم یہ ساری کوالٹیز دیکھیں کہ ہم میں یہ باتیں ہیں یا نہیں، ہم اپنی زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، والحمد للہ کثیرہ، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ اکبر کبیرہ کہہ کر بھی اللہ کی کبریائی کا 5 وقت میں اقرار کرنا ہوتا ہے نماز میں جھک کے، ہم نہیں کرتے۔ ہماری زبان پر تو ہے لا الہ الا اللہ، ہاں جی کو پوچھے کیسے ہیں آپ، الحمدللہ، کوئی پوچھتے ہیں مذہب کیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن میرے عمل میں کیا ہے جو مسلمانوں والا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز مومن نہیں، جن کے دل اقرار نہیں کرتے، ٹھیک، اور جن کی زبانیں تو کہتی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن دل، اور اللہ کہہ رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہاں اللہ جی تیری بندی ہوں، تیری عبادت کروں گی، اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیرے سے ہی استعانت چاہتی ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ لیکن کیا کرو جب ہم اللہ سے دن میں 5 دفعہ نماز میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا اور ہم چل پڑتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ شاید ڈائریکٹ تو ہماری دعا بھی قبول نہیں ہونی۔ اللہ کہہ رہا ہے
کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. قرآن پاک میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر پکارو گے تو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، لیکن اگر مجھے پکارو گے تو جواب دوں گا. آپ زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن آپ کا دل اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا، دماغ اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا. آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ نہیں میں تو خود دعا کروں گی تو پتہ نہیں اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا. کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا میں نہیں جانوں گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری فیلنگز بہتر جانتے ہیں. سارے انسان ہمارے جذبات کی وہ گہرائی نہیں سمجھ سکتے جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں خود بنایا. اللہ جانتا ہے ہماری کوالٹیز، اللہ جانتا ہے ہماری خوبیاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کمزوریاں بھی جانتے ہیں. اللہ جذبات میں ہونے والے ہمارے جو اتار چڑھاؤ ہیں دماغ کے، سوچوں کے، لہروں کے، وہ سب کچھ جانتے ہیں. تو اللہ سے اگر ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تو یہ دھوکے والی کیٹیگری میں ہم نہیں آئیں گے. اللہ نے بتا دیا جو ایسا کرتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ صرف اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں میں مسلمان، ریلیجن کے خانے میں لکھتے ہیں مسلم، لیکن مسلم کا مطلب ہے فرما بردار. فرما برداری پھر نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتے، اطاعت شاری نہیں کرتے. جب اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ جب اللہ کے لیے نہیں جھکیں گے تو مسلم تو نہ ہوئے. تو اللہ کہہ رہے شعور نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. آپ اس وقت کے منافقین کے لیے تو یہ آیات ہیں ہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے حساب سے بھی دیکھنا. اللہ کہہ رہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. آپ دیکھیں ہم نے پیچھے جتنی بات کی ساری دل کے بارے میں کی، ٹھیک ہے. ایمان بھی دل میں ہے، کفر بھی دل میں ہے، نفاق بھی دل میں ہے. دل میں کیا سوچتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے صبح میں مسلمان تو ہوں نا، خیر ہے 2 نمازیں نہ پڑھی کچھ نہیں ہوتا، ہم مومن تو ہوں، کیا بات ہے کہ اگر میں پردہ نہیں کرتی کوئی بات نہیں، خیر ہے اللہ اتنا بھی اب ظالم نہیں کہ مجھے ایسے ہی پکڑ لے گا. اچھا اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ مجھے کیوں پکڑے گا؟ وہ بھی تو ہیں. اچھا ہمارے دماغوں میں یہ بات بھی ہے فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے. اللہ کہہ رہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی، ٹھیک ہے. 2 طرح کی بیماری، ایک ایکسٹریم یہ کہ اللہ تو بخشنے والا ہے سب کچھ بخش دے گا، اور دوسری یہ کہ نہیں جی میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرے تو پتہ نہیں اللہ بخشش کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں میں نے تو جانا ہی جاننا میں، پھر کیا ضرورت ہے 4 نیکیاں کرنے کی. دونوں غلط طریقے ہیں، دونوں ایکسٹریم ہیں. ہم نے معتدل راستہ اختیار کرنا. یہ جو اس وقت کے لوگ تھے نا، یہ ان کے بارے میں اگلا پورشن ہے فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے ان کو ان کے مرض میں زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. پیچھے ہم نے پڑھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب. ان کا گناہ بڑا تھا، عذاب بھی بڑا. ان کے لیے دردناک عذاب. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وہ مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے ہم نے عبداللہ بن ابی کی بات کی تو عبداللہ بن ابی نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے. جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں تم تو مدینہ والے ہو، مکہ والے ہو، اور جو تم سے لڑنے آ رہے ہیں وہ بھی مکہ والے، بیچ میں ہم مدینہ والے، ہم تمہارے جائیں گے، ہم نہیں لڑتے. وہ سائڈ پہ ہو گیا. کتنا بڑا لاس دیا اس نے مسلمانوں کو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نفاق سے بچائے. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی منافقین کی نا کوالٹیز ہم آگے انشاءاللہ کچھ پڑھیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں فطور تھا نا، دلوں میں بیماری تھی. پھر اللہ نے بھی فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا مرض میں، اللہ نے ڈھیل دے دی. آگے آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. اب ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ اتنا کچھ کرتے تھے تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں تھا؟ اللہ کہتا ہے میں ڈھیل دیتا ہوں، دیتا رہتا ہوں، دیتا رہتا ہوں، دیتا رہتا ہوں، اور جب ڈھیل دے دیتا ہوں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس رسی کو کھینچ دیتا ہوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب، تکلیف دہ عذاب. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد دیا، اور مسلمانوں کو تکالیف پہنچائیں، اور بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اب اگر اس آیت کو ہم اپنے حساب سے دیکھیں کہ اگر ہمارے دلوں میں نفاق ہے اور وہ نفاق بڑھتا رہے، ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک غلطی کرتے ہیں،
ایک گناہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں. جیسے وہ توبہ کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا اللہم باعد بینی و بین خطایا والی جب دعا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بارش اور پانی اور اولوں سے دھو دے. تو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں. آپ معافی مانگیں گے اللہ معاف کر دیں گے. اچھا، اب اگر آپ معافی نہیں مانگ رہے، آپ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے، تو وہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. اور گناہ کرنے کے لیے بھی پہلی دفعہ جھجک ہوتی ہے. پہلی دفعہ آپ ڈرتے ہیں. جب ایک بندہ چوری کرنا شروع ہوتا ہے پہلی دفعہ چوری کرے گا ڈرے گا، اس کے بعد وہ اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ کرتا جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی زنا کرتا ہے تو پہلی دفعہ اسے ڈر لگے گا زنا کا. ایک دفعہ ہو گئی بدکاری بس پھر کرتا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں اگر پہلی دفعہ توبہ کر لی، اگر پہلی دفعہ میں معافی مانگ لی معاف ہو جائے گا. لیکن اگر معافی نہ مانگی گئی اور اسی میں بڑھتے گئے تو وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ پورے کا پورا دل اس قابل نہیں رہتا. پھر کنڈیشن بنتی ہے فزادہم اللہ مرضا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی جی، اللہ چاہے گا تو ہم نمازیں پڑھ لیں گے، یہدی من یشاء یضل من یشاء ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تو جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. تو پھر ہم کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. مدینہ کی ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے اقرار کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا، کوئی بات نہیں معافی مانگ لو، پردے ڈال رہے ہیں. اس عورت کے دل میں ایمان اتنا تھا، اس نے کہا نہیں آپ مجھ پہ حد جاری کروائیں. حد جاری ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ مدینے کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا. کہ یہ تھوڑی بات ہے کہ پورے مدینے کے لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے ایک آدمی کی توبہ پہ، ایک عورت کی توبہ پر. اسی طرح آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے ارد گرد کے 40 قبرستانوں سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے. آج کیا آپ کو اور مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کیا میرے دل میں تو کوئی مرض نہیں، میرے دل میں تو کوئی بیماری نہیں. ایسا نہ ہو میرے دل میں بیماری ہو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نہ کرے اللہ مجھے اس بیماری میں اگر بڑھا دے تو میں کیا کروں گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، پھر مجھے دردناک عذاب ملے گا. میں زبان سے تو کہتی ہوں اے اللہ میں تیری ہر بات مانتی ہوں، میں تیری باتوں کا اقرار کرتی ہوں، لیکن میں عمل میں پیچھے ہوں. میں اللہ کو ایک تو مانتی ہوں، میں ایمان مفسر اور ایمان مجمل تو مانتی ہوں، مجھے پتا ہے قیامت آنی اور اللہ نے حساب لینا، لیکن میرا کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس سے یہ لگے کہ حساب ہونا ہے. میں اپنی سرکشی میں اپنی طغیانی میں بڑھتی جا رہی ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں. تو آپ دیکھیں جب اس طرح کی کنڈیشن بنے گی تو یقیناً نجات بہت مشکل چیز ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دھوکہ وہ اپنی جانوں کو دیتے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہوتا. وما یشعرون، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کسی کو کیا پتا، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں کسی کو کیا پتا. یہاں پر میں ان بچوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی بات کر لوں جو یہ سمجھتے ہیں، جو اکثر ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں. اکثر آپ بچے سے پوچھیں کیوں نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہیں امی ماریں گی، امی کھانا نہیں دیں گی، امی ایسے کریں گی. ہمارے بچوں کے دلوں میں نماز کا مطلب ہی نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. ہمارے بچے وضو کرتے ہوئے ڈنڈی مار جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ماں باپ آگے پیچھے ہوتے ہیں، پراپر نماز نہیں پڑھتے کیونکہ انہیں نماز سے وہ الفت اور محبت ہی نہیں دی گئی، ہم نے انہیں وہ بتایا ہی نہیں جو ضروری تھا. تو جب وہ نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں تو یہاں میں ان بچوں کو بتا دوں کہ ماں باپ دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اور اگر ماں باپ خود اپنی بات کریں تو ہماری نمازوں میں شعور کہاں ہے؟ ہم اپنی نمازیں کتنی شعور سے پڑھتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہاں ہوتا ہے؟ کچن میں چنے رکھے تھے، اچھا ٹائم نوٹ ہی نہیں کیا، اچھا کہیں ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، اچھا سالن رکھا ہوا ہے چولہا آہستہ ہی نہیں کیا، اچھا چولہا آہستہ بھی تو جل ہی نہ جائے. نماز میں یاد آ رہا ہے فلاں جوڑے پہ فلاں ڈیزائن بنانا ہے، چھوڑ دیں یہ ساری باتیں. نماز کو توجہ سے پڑھنا سیکھیں. ہمارا عمل ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا تو ہماری وہ شرط کیا نیت ٹھیک ہو. اگر عمل ٹھیک ہوگا تو نجات ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے دھوکہ تو وہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں،
شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں، خود کو کہہ رہے ہیں اللہ جی میری کمٹمنٹ ساری آپ کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم پہ عمل بھی نہیں کر رہے۔ ہمارے گھروں کے فنکشنز آپ دیکھ لیں، کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے ان میں۔ ہمارے گھروں کے فنکشنز کے علاوہ ہماری عید شاپنگ، ہماری گھروں کی بھری الماریاں، گروسری، کراکری، آپ کچھ بھی دیکھ لیں، کتنا کچھ کتنے لوگوں کا ضائع ہو جاتا ہے، پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے پڑا رہتا ہے، مر کھپ جاتے ہیں، وہ پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، جہیز کے برتن عورتیں استعمال ہی نہیں کرتی، کہاں لے کے جائیں گے یہ؟ قبر میں تو کوئی گنجائش نہیں، قبر تو ہمارے 6 فٹ کے وجود کو بھی پتہ نہیں کیسے ایکسیپٹ کرے گی، ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے، لیکن سوچنے اور ضرورت کی چیز یہ کہ دلوں کو ٹٹولنا ہے ہم نے۔ آج کی یہ جو آیات ہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص تھیں، لیکن عمومی تو ہم سب کے لیے ہیں۔ ضروری نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں نہ ڈالتے، ضروری تھی تاکہ آپ اور میں اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کہیں میرے دل میں تو کوئی بیماری نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں قرآن پاک کا ایک حکم ایک کان سے نکالتی ہوں ایک کان سے ڈالتی ہوں دوسرے سے نکال دیتی ہوں، میں سن لیتی ہوں درس میں حدیث ہے، سنت ہے، مسنون ہے، فرض ہے، مستحب ہے، اور میں چھوڑ دیتی ہوں، میں اس کو عمل میں نہیں لاتی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سن لیتی ہوں اور میرے سے عمل نہیں کرنے ہوتا۔ کہیں کسی بھی درجے کا نفاق دل میں ہونا آپ کے اور میرے لیے پریشان کن ہے، ٹھیک ہے؟ جو دلوں کے امراض ہوتے ہیں نا وہ خواہشات نفس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا دل خواہش کر رہا ہے اور وہ خواہش اسلام کے خلاف ہے تو دل میں نفاق ہے۔ آپ کو اور مجھے اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں سے نفاق نکلے، ہمارے دلوں سے ہر غلط چیز نکلے، تو تب ہی ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ منافقین کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان پہ بہت بات ہوگی انشاءاللہ اگلے کچھ جو آیات ہیں ان میں، لیکن آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر آیت سے اپنے لیے سبق نکالیں۔ آج کا جو آپ کا لیکچر ہے اس میں سے آپ نے اپنے لیے پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں کہ کہیں کہاں یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اپنے نوٹس والے ڈائری رجسٹر میں کہ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ میں زبان سے تو اقرار کرتی ہوں لیکن میں عمل میں پیچھے رہ جاتی ہوں، کن معاملات میں میرے عمل میں کمی ہے اور کن معاملات میں میرے دل میں بیماری ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں نیکی کروں، دماغ کہتا ہے ہاں اٹھو نماز پڑھو، دل کہتا ہے نہیں رہنے دو بھی تھکی ہوئی آج چھوڑ دو، دل کہتا ہے اٹھوں قرآن پڑھ لوں تلاوت کر لوں، دماغ کہتا ہے اٹھ جاؤ، شعور کہہ رہا ہے اٹھو اللہ کو یاد کر لو، اور میں کہتی ہوں نہیں آج سونے دو نا، دل نہیں کر رہا، آج میرا دل نہیں چاہ رہا قرآن پڑھنے کو۔ تو دلوں کو ٹٹولنا ہے اور سب نے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے لیسن گروپ میں بھیجنی ہے۔ اپنے دلوں کی کیفیات، دلوں کی کمزوریاں لکھیں کہ میرے دل میں یہ کمزوری ہے اور میں کوشش کروں گی کہ اے اللہ میں اس کمزوری پہ قابو پا لوں، اے اللہ آپ مجھے اس بیماری میں بڑھائیے گا نہیں، اے اللہ آپ مجھے ڈھیل مت دیجیے گا، میں اس بیماری سے اپنی جان چھڑوا لوں گی۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمیں یہ بیماری، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پرہیز کرتے ہیں۔ تو آج سے آپ نے اور میں نے پرہیز کرنا ہے اور پرہیز کر کے ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کی ایک ایک آیت سے اپنے لیے سبق لینے والا بنائے، اس قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ آپ کی اور میری زندگی بدلنے والا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دیں۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے ہاں دعائے ختم القرآن کے نام سے مشہور ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو مکمل کریں 30 پارے پھر پڑھیں۔ حالانکہ اس دعا کو آپ نے ہمیشہ تلاوت کے بعد پڑھنا ہے، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں 2 آیات پڑھیں یا 10 پڑھیں، اس کے بعد آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور بہت پیاری دعا ہے، بہت مزے کا ترجمہ ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ مجھے میری قبر کی وحشتوں سے بچائیے گا۔ تو اگر ہم مانگیں گے دعا نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان وحشتوں سے ضرور بچائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری
زندگی کو بھی پرسکون رکھیں، ہماری قبروں کو بھی ہمارے لیے جنت کے باغات بنائیں، اور ہمیں حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے حساب جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔